بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کا سپاہی ایک اور ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے۔ میاں صاحب کے نعرے بجنے تھے مگر افسوس میاں صاحب خود ہی بچ گئے۔ 8 فروری کی رات صاف نظر آ رہا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب نون لیگ 8 فروری کو یاد کر کے پچھتایا کرے گی۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور قسمت کی کرنی دیکھے کہ کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے اس سانے کا۔ میاں محمد نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر جنرل باجوہ سے ڈیل لے کر لندن تو چلا گیا۔ 4 سال لندن میں بیٹھ کر عمران خان کے خلاف پلاننگ کرتا رہا۔ نواز شریف نے لیول پلینگ کے نام سے اپنے بڑوں سے جو ڈیمانڈ کی وہ سب اسے کر کے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا۔ خود کو عوامی لیڈر کہنے والے نے تاریخ کا بدترین ظلم پی ٹی آئی پر کروایا۔ 4 سال لندن میں بیٹھ کے عمران خان کے پیروں کے نیچے زمین کھودتا رہا اور قدرت کی شان دیکھیں کہ لندن سے واپس آ کر خود کے ہاتھوں سے کھودے ہوئے گڈھے میں گر گیا اور اپنی سیاست کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیا اور ہمیشہ کے لیے دفن کر لیا، اور اپنی سیاسی قبر بھی اتنی گہری کھودی کہ اس کو لانے والے بھی اب نہیں نکال سکتے۔ سیاست کا بادشاہ عمران احمد خان نیازی کے بارے میں کہتے تھے کسی سیاست نہیں آتی، جبکہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ان سب کی سیاست کو نہ صرف دفن کر دیا۔ 8 فروری کو مرد مجاہد کی عوام نے پی ڈی ایم کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ تاریخ میں پہلی بار مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ نواز اور بلاول بھی بھاگ رہے ہیں، لیکن چاچا اور بھتیجے حکومت بنانے کے لیے اور کرسیوں کے مزے لینے کے لیے ہر غلاظت اپنے اوپر انڈیلنے کو تیار ہے اور ہر حد پار کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن یہ کرسیاں ان کی سیاسی قبر بنیں گی انشاءاللہ۔ ہماری عوام ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ اس چاچا اور بھتیجے کو عوام کا مینڈیٹ چوری نہ کرنے دیا جائے، ملک گیر پر امن احتجاج کیا جائے اور اسلام آباد کی طرف پر امن مارچ کیا جائے۔ اپنا حق واپس لینا ہی واحد حل ہے، یہی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب تو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جگہ اپوزیشن بینچز پر ہے، مینڈیٹ عمران خان کا تھا اور رہے گا۔ خوش بیٹھیے، عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں تو ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ برے پھنسے ہیں، نہ حکومت کے نہ اپوزیشن کے۔ مولانا کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ قیامت کی نشانی ہے، مولانا صاحب سچ بول رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب کو دعا دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اگر مولانا صاحب نے رنگ نہ بدلا تو۔ ویسے یہ جلد رنگ بدلنے والے لوگ ہیں، نون لیگی ڈاڑے پھنسے ہیں، نہ اجڑے ہیں نہ وسے ہیں۔ مولانا نے آخرکار پول کھول دیے اور پول کھولتے ہی جا رہے ہیں اور اعلانیہ بول دیا کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے۔ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ ہمارا تحریک انصاف سے جو مسئلہ ہے اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کا کردار روز اول سے مشکوک رہا ہے۔ تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ سیاست میں بات ہو سکتی ہے، اور آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات بھی کر لی ہے اور آئندہ لائلہ عمل پر بات چیت ہوئی۔ پی ٹی آئی کی قیادت اب مولانا صاحب سے ملاقات کرے گی، دوبارہ اپوزیشن میں اور شروع ہونے والی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اب مولانا صاحب بڑے بڑوں کی ہوا نکالنے لگے ہیں، مولانا شریفوں کے سارے چٹھے کھٹے کھولنے لگے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے کوئٹہ میں مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو گیا تھا، اسے سوتے ہوئے اٹھا کر کہا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ یہ سیٹ پی ٹی آئی کے سلار خان کاکڑ جیت چکے تھے، جس کی گواہی محمد اچکزئی نے خود دی۔ مولانا کو پچھلے 10 سال سے صدر کے عہدے کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اب وزیر اعظم نون لیگ کا اور صدر پی پی کا ہوگا تو مولانا کا میٹر گھوم کے ہے اور یہ سب کو ٹھوکیں گے۔ مولانا کہتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت باجوہ نے ختم کی، باجوہ نے ہمیں نو کانفیڈنس ووٹ دینے کا حکم دیا اور یہ کام ہم سے زبردستی کرایا۔ مولانا صاحب ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے کہ میں عمران خان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ عمران خان ایک سچا انسان ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ مولانا صاحب دیر آئے درست آئے۔ ایک علاقے کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مولوی ایک ہندو کی سلنڈر کی دکان پر سلنڈر بھروانے گیا تو کسی وجہ سے ہندو نے گیس دینے سے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، اپنا جوتا اتار کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جوتے سے ہندو کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو مولوی کہتا کہ اس ہندو نے اسلام کی بے حرمتی کی ہے۔ ایسے ہی اب مولانا کو سیٹ نہیں ملی تو اعلانیہ جہاد کر دیا۔ لال مسجد ہو، جامعہ حفظہ ہو، اس وقت ان کو غیرت نہیں آئی۔ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں میں سینکڑوں بے گناہ لوگ مارے گئے، تب مولانا کی غیرت نہ جاگی۔
ٹرانسجینڈر کے بل کے وقت مولانا کو جہاد یاد نہ آیا، اب سیٹ نہ ملی تو جہاد یاد آ گیا۔ مولانا کو KPK میں اب اپنی موت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا حریف اور محلہ دار علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بننے والا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا صاحب کا رویہ PTI سے بہت نرم ہو گیا ہے۔ اب مولانا صاحب اس کوشش میں ہیں کہ ان کا PTI کے ساتھ اتحاد ہو جائے تاکہ ان کی سیاست پر لگا ہوا داغ اور دھبا ختم ہو جائے اور عوام کی نظروں میں یہ اچھے بن سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔